اللہ اکبر. بھئی توریت، زبور، انجیل جن کی حفاظت ان شرائع کے علماء سے کرائی گئی وہ کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس لیے کہ اہل علم ضمیر فروش ہو گئے تھے، دین فروشان بن چکے تھے، دین فروشان. ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے یہاں کراچی میں جمعیت کی ایک سیٹ کسی کو دی تھی، انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آپ انتخاب لڑیں. ایک اور آدمی تھا بڑا، وہ مانگتا تھا، مفتی صاحب نے کہا نہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ بڑا پراپیگنڈا کرتا تھا کہ وہ مالدار تھا، اس نے مفتی صاحب کو ڈاٹسن خرید کی دی، پیسے دیے. یہ وہ حضرت کچھ کہتے نہیں تھے. ایک دم جب آمنا سامنا ہوا بنوری ٹاؤن میں تو مفتی صاحب نے کہا یہ دو انیک آدمی یہ مجھے پیسے دے گا، مجھے بھٹو نہیں خرید سکا، یہ کیا چیز ہے؟ تو الحمدللہ فرمایا تمہیں میرے پارٹی کا ہو کر میرے بارے میں جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ یہ دو انے ٹکے کا آدمی یہ مجھے خریدے گا؟ اتنا بڑا ملک کا وزیر اعظم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ میرے نظریے کو خرید سکا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لینا نہیں میرے دین پر قیمت تھوڑی. بعض اوقات حق کے مقابلے میں آرام اور راحت اختیار کرنا یہ بھی ضمیر فروشی ہے، یاد رکھنا. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم حق واضح کریں تو ہم آزمائش میں آ سکتے ہیں. تو اب دو صورتیں ہیں، اگر حق اور طرف سے واضح ہے پھر تو آپ اور ہم بری ہیں، اور اگر حق دبتا چلا جا رہا ہے تو پھر آرام اور راحت قربان کر کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے. حاصل کلام کا یہ نکلا کہ مفادات کا سہارا لینا اور فوائد کی وجہ سے حق کی طرف نہ بڑھنا یہ بھی دین فروشی اور ضمیر فروشی. کہتے ہیں ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہی نہیں ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ بینکرز مفاد پرست ہیں. یہ بات میں نے نہیں کہی، یاد رکھنا، یہ استاذ العالم محدث کبیر حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے نام نہاد بینکاری یا مروج بینکاری کے بارے میں جو فتویٰ ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے. اور حضرت نے فرمایا اب دو گروہ ہیں، ایک کا فتویٰ خالص رضا الہی کے لیے اور شریعت کا حکم واضح کرنا ہے، وہ اس کو حرام ناجائز کہتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مفاد بینک سے وابستہ ہے. تو ایک حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تو بڑے لوگ ہیں کروڑوں کو اپنے جوتے کے نوک سے ٹکراتے ہیں، یہ کہنے کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ مفاد واضح ہے، اور یہ مفاد نہیں ہے کہ ایک عالم دین جب فتویٰ لے کے حدیث پڑھائے، تفسیر پڑھائے، بمشکل اس کو 10,000 تنخواہ ملتی. مجھے تو پاکستان میں مولوی کی تنخواہ اس سے زیادہ یاد نہیں، لیکن اگر وہ ان کے ہاں کوئی کورس کر لے 2-3 مہینے کا اور اس کے بعد وہ بینک میں ایڈوائزر لگ جائے تو اس کی تنخواہ 2 لاکھ اور 3 لاکھ، 1,40,000 اور 1,70,000 تو عام بازار ہے. تو مفاد کا کوئی سینگ ہوتا ہے سر پہ کہ یہ مفاد ہے، اور کیا مفاد؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. حقیقت یہ ہے کہ فقہی لغزش کے ساتھ اور بھی کمزوریاں آ گئی. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. ان سے یہ غلطی ہوئی، پتہ نہیں ہم کتنی غلطیوں کے شکار ہیں. اللہ رب العزت ایمان، اعمال اور انجام بخیر فرمائے.